اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوابوں کی تعبیریں اس سلسلے کا ہمارا اگلا پروگرام ہے، اور یہ اس پروگرام سے ایک اور نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، ایک سیریز شروع ہو رہی ہے جس کا موضوع ہے کہ خواب میں باغ دیکھنا اور باغ کو مختلف شکلوں میں دیکھنا، اس کا مختلف استعمال۔ ایسے خواب دیکھنے والے کی خواب کی تعبیریں بیان کریں گے، اور تعبیریں روایت کرنے والے حضرت امام جعفر صادق ہیں، امام کرمانی ہیں، علامہ ابن سیری ہیں، حضرت جابر مغربی ہیں، اور حضرت دانیال علیہ السلام ہیں۔ بہت جامع اور مستند لوگ ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف۔ آج کا ہمارا پہلا خواب ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ باغ کو پانی دیتا ہے، کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ باغ کو پانی دیتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص اپنی زوجہ سے، منکوحہ بیوی سے قربت کرے گا، یعنی جمع کرے گا۔ میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ادا کرنے کے لیے وہ اپنی بیوی سے، منکوحہ بیوی سے قربت کرے گا، مجامت کرے گا۔ دوسرا خواب ہے ہمارا کہ اگر کوئی شخص دیکھے خواب میں کہ باغ کو پانی دیا مگر باغ ابھی تر نہیں ہوا، کہیں کہیں سے خشک ہے، خشکی باقی ہے، باغ پوری طرح سے پانی سے تر نہیں ہوا، ایسا خواب میں دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جیسے پہلے خواب میں بتایا کہ وہ شخص اپنی منکوحہ بیوی سے قربت کرے گا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ قربت کے بعد بھی اس کی بیوی اس کی طلب کرے گی، یعنی اس کی بیوی کی تسلی نہیں ہوئی ہوگی۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بیوی ابھی بھی اس کو طلب کرتی ہے، ابھی اس کی قربت چاہتی ہے، ابھی مزید قریب ہونا چاہتی ہے، اس کی مکمل تسکین طلب پوری نہیں ہوئی۔ تیسرا خواب ہے کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ گل و ریحان بوتا ہے۔ گل و ریحان مطلب پھول بوتا ہے، پھول کاشت کرتا ہے، یا ریحان ایک بوٹی جسے ہم ہمارے پنجابی اردو میں نیاز وہ کہتے ہیں، ان کی کاشت کرتا ہے، باغ میں یہ بوتا ہے۔ یہ دونوں خوشبو سے تعلق رکھتی ہے، یہ بوٹی بھی خوشبو والی ہوتی ہے، اور گل مطلب پھول یہ بھی خوشبو والے ہوتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ پھول ہی خوشبو کو یہ کاشت کر رہا ہے، پھول خوشبو والیاں پودے یا بوٹی کو کاشت کرتا ہے، ایسا خواب میں دیکھا۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہاں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو بہت نیک ہوگا، بہت ہی صالح ہوگا، دیندار ہوگا، تابع دار ہوگا، فرما بردار ہوگا اور تندرست ہوگا۔ یہ اس کا یہ تعبیر ہے۔ گل و ریحان یعنی پھول اور نیاز وہ کاشت کرتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے۔ اگلا خواب ہے ہمارا کوئی شخص دیکھے کہ ایسا پودا، پھل کا پودا کاشت کر رہا ہے یا بو رہا ہے جس کے پھل میں گٹھلی ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسا پودا کاشت کر رہا ہے جس کے پھل میں گٹھلی ہوتی ہے، جیسے آم ہے یا آڑو ہے یا کھجور ہے، جس میں ایک گٹھلی ہوتی ہے، ایسا کوئی پودا کاشت کرتا ہے، بوتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا
جو بہت جلد اور بہت بڑا عالم بنے گا۔ چھوٹی عمر سے ہی وہ علم میں آئے گا، علم کا شوق ہوگا اور بہت زیادہ علم حاصل کرے گا اور ادب بھی حاصل کرے گا، یعنی با ادب بھی ہوگا اور بہت بڑا عالم بھی ہوگا اور بڑی جلدی چھوٹی عمر میں یہ سب کچھ کرے گا۔ یعنی بیٹا جو پیدا ہوگا بہت چھوٹی عمر میں ہی عالم بنے گا اور ادب سیکھے گا اور تابع دار ہوگا۔ اگلا خواب ہے ہمارا کہ کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ نیاز بو، جس بوٹی کا پہلے خواب میں ذکر کیا ہم نے، نیاز بو کا ایک دستہ بنایا، جیسے گلدستہ ہوتا ہے ایسے دستہ ایک بنا ہوا ہے، اس بوٹی کسی خوشبودار بوٹی کا ایک دستہ بنا ہوا ہے پکڑنے والا، جیسے گلدستہ ہوتا ہے۔ تو وہ خواب میں نیاز بو کا دستہ سونگھتا ہے، خواب میں وہ اس خوشبودار بوٹی کا بنا ہوا جو دستہ ہے اس کو سونگھتا ہے، ایسا اس نے خواب میں دیکھا۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے بیٹا پیدا ہوگا جو بہت دلیر ہوگا اور دانش مند ہوگا، عقل مند ہوگا، بہت ہی سمجھدار ہوگا۔ لوگ اس کی باتوں کی تعمیل کریں گے، اس کی باتیں سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اس کو لوگ ایک بہت ہی سمجھدار انسان جانیں گے اور مانیں گے۔ اگلا خواب ہے ہمارا، اس پروگرام کا آخری خواب ہے کہ کوئی شخص دیکھے کہ باغ میں آباد ہے اور پھل بھی کھاتا ہے، یعنی کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ باغ میں ہی اس کا گھر ہے، وہیں رہتا ہے اور پھل بھی کھاتا ہے اس باغ کے، ایسا خواب میں دیکھا۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو بہت ہی کوئی رئیس، امیر، مالدار بیوی ملے گی اور وہ اس سے بہت سارا فائدہ حاصل کرے گا، بہت سارا مال ملے گا، بہت نعمتیں پائے گا۔ اب نعمتوں کا جب بات آتی ہے تو اس میں صرف مال ہی نہیں ہوتا، اولاد بھی ہوتی ہے۔ بہرحال مالدار بیوی یعنی رئیس عورت سے اس کی شادی ہوگی اور اس کے معاونت سے، اس کے وسیلے سے بہت مال پائے گا اور بہت ساری نعمتیں پائے گا۔ تو ناظرین، یہ ہمارا آج کا آخری خواب تھا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔